معزز اسپیکر جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، انہوں نے گفتگو کرنی ہے اور اس کا اگلا ایک سیشن ہے وہ بھی باقی ہے. اور محترم جناب نور الحق قادری صاحب بھی تشریف فرمائے اور ان کی کمر درد کا بھی مجھے بتایا گیا ہے، اس لحاظ سے شاید انہیں بھی جلدی جانا ہو. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب خرم گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے چونکہ کہیں کسی جگہ پہنچنا ہے. یہ ایام ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ تقاریب ہیں. اس سب کے باوجود چونکہ یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اگرچہ میزبانی مجلس وحدت مسلمین کر رہی ہے، لیکن آپ کو یوں نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کی میزبانی ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہوگا کہ کہیں جواد الحسن کاظمی اس کو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، کہیں جناب گلزار نعیمی صاحب جماعت اہل حرم کی طرف سے، کہیں جناب پیر صفدر گیلانی صاحب اور اسی طرح دیگر جو ہے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے. یہ سارے مل کر اس گلدستہ کو سجانے کا موجب ہیں اور ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کانفرنس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نبی کے عشق کی بنیاد پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں. یہ سوسائٹی میں بھی کھڑے ہیں، یہ آستانوں کے اوپر بھی کھڑے ہیں، یہ عوام کے اندر بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کبھی بھی تکفیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایک بات. میں تین صرف کوسچن، چونکہ محترم وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاید ان کے لیے بھی یہ ایک ان پٹ کے طور پہ امپارٹنٹ ہو. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، چونکہ مدح و ثناء جناب رسول اکرم یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پھر علماء ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں اپنے حساب سے صرف تین نکات. ایک یہ سوال کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، پورے بر صغیر میں ایک موومنٹ چلی، اس موومنٹ کے نتیجے میں جو دور دراز علاقے ہیں، پاکستان تو سیمنٹنگ پاور بھی کہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پر ریت موجود ہو، بجری موجود ہو، اسی طرح پانی موجود. لیکن جب سیمنٹ آ جاتا ہے اور یہ ایک خاص تناسب سے ان کو مل کر سیمنٹنگ پاور بنا دیتا ہے تو یہ بنتا ہے کنکریٹ. اس کو توڑنا، اس کے اوپر مکہ مارنا اپنے لیے تکلیف پہنچانے کا. یہ تو اس دور دراز علاقوں میں جنہوں نے اپنے والدین کی قبریں چھوڑنی تھی اور پاکستان بنانا تھا، جنہوں نے کبھی ساری زندگی میں پاکستان کے ایریا میں نہیں آنا تھا لیکن پاکستان کی موومنٹ کا حصہ تھے، تو اس سوال کا ایک جواب اور ایک سلوشن دینا چاہتا ہوں. بنیادی بات یہ تھی کہ یہ بائنڈنگ فورس تھی ایک کلمے کی بنیاد پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم پاکستان میں رہنے والے اس وقت شیعہ بھی یا علاقائی اکائیاں ہیں وہ بھی موجود تھیں، ساؤتھ کے تھے، بنگالی تھے، پنجابی تھے، سارے جو ہے گلگتی بلتی سب موجود تھے. لیکن ہماری تمام حیثیتوں کے اوپر یہ دو حیثیتیں غالب آ گئیں. ایک حیثیت ہماری ان ساری علاقائی حیثیتوں پہ غالب آ گئی جبکہ ابھی نہیں بنا تھا، وہ پاکستان تھا، اس کا جغرافیہ اور ایک ملک تھا. اور ان سب حیثیتوں کے اوپر جو حیثیت غالب آ گئی وہ ہمارا ایک نبی کا عاشق اور ایک نبی کا محب ہوتے ہوئے اسلام کے نام پر اس سرزمین کا حصول تھا. لہذا یہ بائنڈنگ فورس بنی اور اس کی بنیاد پہ ہم نے صرف تو آج کی اس وہ بات آ جائے گی جس کی بنیاد پہ پاکستان ایٹمی صلاحیت والا دنیا میں عالم اسلام کو لیڈ کرنے والا ملک بنے گا. یہ پیراسائٹ سے دہشت گرد، پیراسائٹ خود نہیں سروائیو کرتا، کسی اور کے وجود. ان کی اکنامیکل ایکسیسز ہیں جس کی بنیاد پہ، ان کی آئیڈیالوجیکل ایکسیسز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم نے دہشت گردی کے افریت کو عملی طور پر روکنا ہے تو ہمیں مسلسل قانون سازیوں کے چکر سے نکل کر یہ سوچنا ہوگا ہم ان کی فائنینشل ایکسس بند کر دیں. اور اگر ہم ان کو پاکستان کے اندر وہ پھلنے پھولنے کے لیے جو پیراسائٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ سوال کہ عموماً یہ جو ابھی کیریکیچر مسئلہ نکلنے کو کہے جو پوری دنیا کے اندر چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، لبرلزم کا، اور دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا رائٹ ٹو ڈس ایگری دینا چاہتا ہے. اس ہولوکاسٹ پہ جسٹ ریسرچ کرنے کی ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو اجازت دے دو، تمہارے منہ سے یہ جو نقاب ہے یہ اتر جائے گا. رائے کے قائل ہو. اور آزادی اظہار رائے کس کے بارے میں؟ یہ سلوگن کس کے بارے میں؟ نبی اکرم کے بارے میں تم استعمال کرتے ہو. یہ ایسے ہی ہے مثلا وہ سحر زدہ ہو جائے گا تاکہ اصل ہدف کیا تھا پیغمبر سے دور کیا جائے، پیغمبر کے اس پیغام سے دور کیا کہ عشق میں گرفتار ہو جائے گا. اور جو اسلام کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا وہ نبی کی محفل سے کلمہ اپنے بدترین تہذیبی خلفشار سے دوچار ہے اور انہیں اپنا فیوچر اس لحاظ سے مخدوش نظر آ. مختلف جیسے موک ایکسرسائز ہوتی ہیں، یہ طالبانائزیشن، یہ دہشت گردی، یہ اسی طریقے سے القاعدہ، اسی طریقے سے انہوں نے مسئلہ کرتے ہیں جس میں جنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بخدا عالم کفر کے مقابلے میں اسلام اس جگہ کھڑا ہو جائے گا جیسے سورج سورج جو ہے اس لیے تاکہ اس اندر اداروں کے اندر ہمیں ایسی چیزیں رائج کرنی ہوگی جس کے نتیجے میں ہم اس کا اسٹریٹجک تدارک کر سکیں اور آج کریں گے اور پاکستان کی اس تقسیم سے اپنے لیے فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے یہاں بیٹھ کر یہ میسج دیا کہ نبی کے عشق میں ہم سارے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے یہ توجہ
توجیہ کرتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی اگر بعض ہستیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد وہ ہستیاں نہیں ہیں، اگر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، لہذا اگر ہم عشق مصطفیٰ پر اکٹھے ہو جائیں گے ہم ایک دوسرے کو رائٹ ٹو ڈس سابق مرکزی صدر مجدد طلبہ معاذ برادر سید ناصر شیرازی ہم سے مخاطب تھے. میں اپنے کی جاتی جو پوری کائنات کے انسانوں کو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی سامراجیت اور بین الاقوامی سرمایہداریت نے ایک انتہائی دلکش اور دل فریب مذموم ہتھ کنڈا ایجاد کیا ہے، اور وہ ہتھ کنڈا یہ ہے کہ خیر کے مقابلے میں شر نہیں، خیر کے مقابلے میں خیر لایا جائے. نماز کے مقابلے میں عزاداری کی بات کی جائے، ازواج مطہرات کے مقابلے میں اہل بیت کی بات کی جائے، اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کرام کی بات کی جائے، اور خیر بمقابلہ خیر کے ذریعے امت مسلمہ کو کنفیوژن کا شکار کیا جائے. ہمیں اس سازش کو بھی سمجھنا ہوگا. جب تک ہم اس سازش کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ضمنیات میں الجھے رہیں گے اور مبادیات سے تغافل برتتے رہیں گے. اسلام کا پہلا پیغام کائناتی امن و سلامتی ہے. جو بھی کائناتی امن و سلامتی کے لیے مضمر ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ صرف انسانی سلامتی کی بات نہیں ہے، یہ صرف انسانی فلاح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کے کائنات کا پیغام ہے، اور یہ کائناتی فلاح کا پیغام ہے، یہ کائناتی سلامتی کا پیغام ہے. ہمیں بھی اپنے اندر اس عالمگیریت کو تلاش کرنا پڑے گا. سوال یہ نہیں کہ پیروی صحابہ کرام کی جائے یا ازواج مطہرات کی جائے یا اہل بیت اطہار کی جائے. سوال یہ ہے کہ اس پیروی کا ہدف کیا ہے؟ کیا اس ہدف کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق باقی ہے؟ فکری تعلق، عملی تعلق؟ اور وہ ہدف کیا ہے؟ تقرب الہی. اور تقرب الہی ہدف کا اس دنیا میں اثر کیا ہے کہ ہم اپنے اندر انہی صفات اور اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو خدا نے خود کے ساتھ منسوب کی ہیں. جب تک ہم ان اوصاف اور ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش اختیار نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہماری کوئی بھی کوشش دنیاوی یا اخروی فلاح کی کامیاب ہو سکے. انہی خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اب ہماری پہلی معزز مہمان وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر. پیر محمد نور الحق قادری. مرحبا. آپ ادھر بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. جناب صدر گرامی قدر صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، اور آج کے اس بزم کے میزبان دائی اور روح رواں جناب راجہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے معزز زعماء جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ عارف واحدی صاحب، اور یہاں پر جتنی بھی
اہل علم، اہل دانش، اہل فکر تشریف فرما ہے، اور سب حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میزبان مجلس کا اور اس مجلس کے داعی کا قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی کوششیں اور کاوشیں وحدت کے لیے ہوتی ہیں اور تقریب امت کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کی آپ کی یہ کوشش بھی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور نہ کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے سے نہ کہنا اس کا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بطور خاص مجھے جو ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم ہے، یہ پلیٹ فارم کوئی اس میں تھوڑا سا اور بھی جان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور میرا جو تجربہ ہے یا میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، ہمارے ملی جو تحریک اٹھے ہیں اور جنہوں نے انتہائی ایک مثبت اور مؤثر کردار اپنے وقت اور حالات اور ضروریات کے مطابق ادا کر دیا ہے، ان تحریکوں میں سے ملی یکجہتی کونسل کی ایک تحریک ہے۔ اور 90 کے دہائی میں جب اس ملک میں، اس دھرتی میں، پاکستان میں کافر کافر اور مارو مارو کے یہ نعرے گونج رہے تھے، اس ماحول میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ملی یکجہتی کونسل نے۔ وہ قیادت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، ساجد نقوی صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب ابھی حیات ہیں، لیکن ان کے ورثاء، ان کے فکر، علم اور مسند کے جو جانشین ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو اور اس پروگرام کو اور اس نصب العین کو آگے بڑھائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ 30 سال گزرنے کے بعد اس کی ضرورت اس وقت سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سنی شیعہ افتراق اور اختلاف کے نام پر، آپ سنی ہے میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں آپ سنی ہے، اور صوفی سلفی کے اختلاف پہ جو کچھ ہوا عراق کے ساتھ، جو کچھ ہوا یمن کے ساتھ، جو کچھ ہوا شام کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے لیبیا کے ساتھ، اور جو کچھ ہونے والا ہے باقی اسلامی دنیا کے ساتھ، اس کے لیے پیش بندی کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمیں کبھی ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اگلا ہدف خدا نخواستہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ نہ تو سنی نے شیعہ بننا ہے اور نہ کسی شیعہ نے سنی بننا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے، اختلاف کی وجوہات ہیں اور اختلاف کے ایک پس منظر ہے اور اس کے دلائل ہیں اور حجج ہیں، اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ بہت سارے متفقات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مابہل اتفاق ہے،
ہم ان پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم ان پہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے سفر کر سکتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات کو چھوٹے کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک عزم اور عمل کی ضرورت ہے، جو کہ آج اس کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ اور کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے، میں کچھ عرصہ پہلے، اور میں بار بار ہر جگہ دہراتا ہوں، اور یہ آنکھوں کے کھولنے کے لیے اور ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں عرب دنیا کے میڈیا کو فالو کرتا رہتا ہوں فارغ اوقات میں، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے غالباً کوئی لبنانی مجلہ تھا، اس کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا عربی میں، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ موساد کے ایک آفس میں ایک نوجوان خاتون ہے اسرائیلی، اور وہ جب اپنا آفس بند کرتی ہے تل ابیب میں اور اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اپنی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بلاگر ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور ہر سوشل میڈیا کے اس کے پیجز ہیں، اور سارے پیجز وہ عائشہ کے نام سے چلاتی رہتی ہے۔ وہ عربی اچھی لکھتی ہے، اچھی پڑھتی ہے، اچھی بولتی ہے، اس کو الطلاق عربی بولنے کا ملکہ حاصل ہے۔ وہ جب بیٹھتی ہیں وہاں پہ 10 منٹ اس کو لگ جاتے ہیں ایک شیعہ کے خلاف، چونکہ اس کا نام عائشہ ہے، شیعہ کے خلاف ایک پوسٹ بنانے کا، کہ شیعہ کا یہ سوچ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ فکر ہے، اور فصیح عربی میں وہ لکھ جاتی ہے۔ 10 منٹ اسے لکھنے میں، بنانے میں، وہ بلاگ بنانے میں لگتے ہیں، اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ 5 ملین سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ جارڈن بھی پہنچتا ہے، وہ دماسکس بھی پہنچتا ہے، وہ بیروت بھی پہنچتا ہے، قاہرہ بھی پہنچتا ہے، اور وہ آگے جو ہے ثواب اور کار خیر سمجھ کر آگے لوگ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آگ لگائی گئی ہے اور مسلسل لگائی جا رہی ہے، اس میں یقیناً حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں حکومت کو یا ریاست کو اس سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا، لیکن سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری وارثان نبوت کی اور وارثان منبر و محراب کی ہے، کہ یہ وہاں سے صرف ایئر کنڈیشن ہال میں نہیں، صرف کانفرنس روم میں نہیں، ہم منبر پہ، محراب پہ اخوت کا، محبت کا، مودت کا، بھائی چارے کا ایک پیغام ہم دے جائیں، اور کافر کے مقابلے میں بائی بائی کا ایک نیا بیانیہ ہم دے سکیں اور مؤثر طریقے سے دے سکیں۔ میں اس موقع پہ، دیکھیں، میں نے اس دن کہیں پڑھا تھا کسی بزرگ کے بارے میں کہ اس نے فرمایا، غالباً فیصل آباد میں ہوتے تھے صوفی برکت علی صاحب، ان کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ اس نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ سنی کہ شیعہ ہے، تو اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد 2 فرقے رہ گئے، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے، ہم حسینی ہے، یزیدیوں میں سے نہیں ہیں۔ اس حسینی کردار کی احیاء کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فکر اور سوچ کو اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا سوچ ہے، کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، جب تک کشمیر کا حل نہیں نکلتا، جب تک افغانستان کا حل نہیں نکلتا، جب تک اس خطہ اور اس ریجن میں
امریکہ کا ایک بوٹ بھی، ایک بندہ بھی ادھر حاضر ہے اس وقت تک اس خطے میں اگر آپ کہیں گے کہ مستقل امن آ جائے گا، مستقل امن نہیں آ سکتا. گاہے بگاہے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں، تحریک اٹھتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، دبتے رہیں گے. اور ہم نے اس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے جس طرح کوئی شوگر کا بیمار ہے، مریض ہے، شوگر اس کی جاتی نہیں، وہ پرہیز بھی کرتا ہے، گولیاں بھی استعمال کرتا ہے اور اپنا زندگی چلاتا رہتا ہے. اس طریقے سے جب تک یہ دو مسئلے اور جب تک ابھرتا ہوا چائنا ہے اور اس کے رستے روکنے کے لیے دنیا کی کچھ طاقتیں برسر پیکار ہیں، اس وقت تک پاک فوج کو گالیاں بھی دیتی جا رہی گی اور سپہ سالار کو بدنام کرنے کا لاکھوں کے اجتماعات میں کوشش بھی جاری رہے گا. لیکن انشاءاللہ یہ قوم اس بیانیہ کو، پاکستان کو اس حالت سے جو یمن، شام اور عراق اور لیبیا کا ہوا، یہ کسی اور نے نہیں بچایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور پاک افواج کی قربانیوں اور شہادتوں سے بچا ہوا ہے. اس بیانیہ کا جواب انشاءاللہ تعالی یہ قوم دے گا. پاکستان نے گزشتہ ایک سال میں کشمیر کے حوالے سے جو مؤثر سفارتکاری کی ہے اور جس طریقے سے ہم نہیں تھے اس ملک کو فیٹک کے عذاب میں ڈالنے والے، کوئی اور تھے، ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 1-2 مہینے میں اس سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سفارتی سطح پر پاکستان کوئی آئسولیشن نہیں ہے، اپنا مؤثر کردار ہر حوالے سے ادا کرتا رہے گا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک آواز جو بار بار گونجتی ہے OIC کے پلیٹ فارم پر، UN کے پلیٹ فارم پر، یہاں پہ تو اور بھی حکمران گزرے ہیں، یہاں پہ تو 3-3 4-4 مرتبہ گزرے ہیں، کسی نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اگر بات کی ہو اسلاموفوبیا کے بارے، مجھے بتائے کہ کسی نے بات کی ہو. ایک ہی آواز ہے، عمران خان جو آواز اٹھا رہا ہے. ابھی فرانس نے، اور یہ اس طرح سے سنجیدہ، اس کی طرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ گزشتہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ نے کیا تھا تو وہ کچھ افراد کی کوشش تھی، کچھ تنظیمات کی تھی، لیکن اس کے بارے، اس کے دفاع میں تو فرانس کا صدر بولنے لگا ہے اور مورد الزام اسلام کو ٹھہرایا ہے. اس پہ اگر دنیا سے آواز اٹھے ہیں، 3 آواز اٹھے ہیں، ترکی اٹھا ہے، انقرہ، اسلام آباد اور تہران، یہ 3 آواز اٹھے ہیں. کوئی آواز کہیں سے، 57 اسلامی ممالک ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھا ہے. اس آوازوں میں قوت لانے کی اور تعداد میں اضافہ کی ضرورت ہے اور ایک مسلسل لابنگ کی ضرورت ہے، اور اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی حکومت کے جو پرائم منسٹر صاحب کے جو سٹیپس ہیں آگے کے، جس میں خطوط لکھے گئے ہیں اور تقریباً 10-15 ممالک کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت سے وہ ٹیلی فون پہ بات کریں گے. شیخ الازہر نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل فورم پہ اس کو چیلنج کروں گا پاکستانی اسلامی ممالک کے وکلاء کے ذریعے سے. پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ شیخ الازہر کو بتائیں کہ جس طرح کی بھی اس میں معاونت، مدد اور تعاون کی پاکستان کو ضرورت ہو وہ آپ کو حاضر رہے گا. انٹرنیشنل کنونشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ تعالی. جو آئندہ وزرائے خارجہ کا کانفرنس ہو رہا ہے، پاکستان اس کو ایجنڈے پہ لائے گا، اس کے ایجنڈے پہ، اور OIC کے لیول پر اگر کچھ ممکن ہوا OIC کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مؤثر ہے، لیکن اگر کچھ ممکن ہوا اس پلیٹ فارم کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے حوار، مکالمہ، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا، ملنا، بیٹھنا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہ ہو، اتنے مشاہیر اور مخدوم اور جن کی لوگ فالوئنگ کرتے ہیں، لوگوں کے مقتدا ہیں، یہ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہوں، مل بیٹھے ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مؤثر اور مثبت پیغام ہو سکتا ہے آپ سب احباب کا۔ میں نے اگر لمبا کیا ہے یا سما خراشی کی ہے تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ میں آخر میں ملتمس ہوں مجلس المسلمین پاکستان کے سربراہ حضرت علامہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے کہ وہ پیر نور الحق قادری صاحب جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین،